آتا ہے قومی اسمبلی میں، پھر عمر ایوب کھڑا ہوتا ہے. اس سے پہلے کیا ہوتا ہے، عمر ایوب کھڑے ہو کے اپوزیشن لیڈر ہیں یار، ریکارڈ پہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے بندوں کو 1-1 ارب. پھر انہوں نے کہا کہ جی میں نے کل رات آپ کو اسپیکر صاحب ٹیلی فون کیا تھا کہ زین قریشی صاحب کی اہلیہ کو جیسے کہ غائب کر دیا گیا ہے، اور آپ نے مداخلت کی، آئی جی پنجاب سے بات کی، آپ دیں رولنگ دیں، یہ کیا ہے. اب بات یہ ہے کہ پھر ہم روتے ہیں فیک نیوز. ہاں اسپیکر صاحب خاموش رہے، کیوں خاموش رہے؟ صحیح ہے یا نہیں؟ تو اس کے بعد اسد قیصر انہوں نے کہا جی اب یہ ساری بحث کا آغاز کیوں ہوتا ہے؟ پیپلز پارٹی کے نوید قمر بخدا مجھے جب کبھی اسمبلی میں یہ کبھی آئے نا کنفیوژن 1985 سے کور کر رہا ہوں کہ یار یہ قاعدہ یہ ضوابط کیا ہے، تو ان سے میں عام طور پر رجوع کر لیتا ہوں کہ سر وہ یہ اس کو کیسے پارلیمانی امور کے ماہر سمجھے جاتے ہیں کہ بھائی وہ فلاں قاعدے کے تحت یہ کھڑے ہوئے. انہوں نے کہا جناب اسپیکر آئینی ترامیم کی باتیں ہو رہی ہیں، کوئی مسودہ نہیں ہے سامنے. ایسا کریں حکومت اور اپوزیشن کی سائڈ سے جو بھی اپنی تجویز دینا چاہے تو اس پہ تقریر شروع ہوگی. اسپیکر کو کہنا چاہیے تھا کہ سر کون سے قانون قاعدے کے کمیٹی بنی ہوئی ہے، مسودے تیار ہو چکے ہیں. ہاں اچھا، اب اس طرح کا جو چال چلن دیکھا اور یہ جو تقاریر سنی، اسے تو پتا چلا کہ بھی یہ بیل منڈے نہیں چڑھنی جیسے تم کہہ رہے ہو. ساتھ ہی نارملی کیا ہوتا ہے جمعے کے دن صبح یہ 10 بجے اجلاس بلاتے ہیں، آدھا کے لوگوں نے فلائٹ پکڑنی اور کوئی انہیں نہیں کرتے کراتے 11 بج جاتے ہیں. اتنی دیر میں اجلاس ہوتا ہے، تھوڑی دیر بعد جمعے کی اذان ہو جاتی اور سارے اپنے اپنے پنڈال میں بٹور پہننے کہ جی ہم کانسٹیٹوئنسی جا رہے ہیں. ساتھ ہی ٹکر چلا کہ سینٹ کا اجلاس جو ہے وہ کل معمول سے ہٹ کر دوپہر 2 بجے یعنی بعد از نماز جمعہ بلایا گیا. اس کا مطلب ہے کہ ٹیبل کیا جائے گا آئینی ترامیم. اب اگر کل آپ آئینی ترمیم جو ہے ٹیبل نہیں کرتے، کون سی ترمیم کریں گے؟ ابھی تک تو فائنلی کوئی نہیں ہے نا کہ وہ مبینہ آئے گی، مولانا صاحب والی آئے گی. تو پھر اسی لیے پھر کہتے ہیں کہ رات کو دوبارہ ملیں گے نا آج اتحاد. اچھا اب یہ کہ مولانا آج رات کس کو ملیں گے؟ نہیں یہ بھی امپورٹنٹ ہے. پی ٹی آئی کو ملنا. کیا وہ جائیں گے شہباز شریف کے ہاں بھی؟ ابھی تک لاہور سے میرے خیال میں آئے نہیں ہے شاید. وہ پھر اسد صاحب آ گئے، مولانا صاحب میرے خیال نہیں پہنچے ابھی تک. تو بس کیا وہ یعنی کہ کوئی کچے پہنچ گئے جی، ابھی پہنچ گئے. اچھا ابھی آرام سے رات میں ظاہر ہے ان کے بہت سارے کچھ یعنی مدارس رکے ہوں گے دیکھنا. پہنچ گئے نا، پہنچ گئے، ٹھیک ہے. اتنی دیر لگی لاہور سے آنے میں انہیں. اور میرا سوال ابھی بھی وہی ہے. موٹر وے سے نہیں آئے. چلو موٹر وے سے آئے گا، میرا ٹائم کم. سوال یہ کہ یہ مسودہ جو موو کر رہا ہے جس پر ہم بات کر رہے ہیں، ایک مبینہ ہے وہ فروغ نسیم صاحب کا، ایک آپ کی ٹیبل پہ پڑا یہ ہے مولانا فضل الرحمان صاحب کا. وہ آئینی ترمیم کرنا چاہتی ہے نون لیگ شہباز شریف صاحب. انہوں نے گال کتنے نظیر تارڑ نے کتنے لکایا ہونا تھا. لیکن ہم جو دیوانوں کی طرح اس ملک کے ساتھ کیا مذاق ہو رہا ہے کہ آپ ایک آئین جس کے بارے میں ہم ابھی تک بہت خوش ہیں، ہمیں فخر ہے کہ یار جب آئین ہوا اس کے بعد جنرل ضیاء کا ماشاء اللہ ہوا، پھر جنرل مشرف کا ماشاء اللہ ہوا، ان دونوں نے آئین کو معطل کیا. یہ نہیں کہا کہ یہ آئین ایکسکیوز می پلیز، ہاں ٹھیک ہے معطل کیا، آئین کو معطل کیا. ہم سارے اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ یار ٹھیک ہے، اس سب کے باوجود آج تک کسی کو یہ جرأت نہ ہوئی کہ قوم کے اس متفقہ طور پر منظور ہوئے آئین کو کہے کہ نو اٹس ناٹ ورکیبل. آپ اس آئین میں ترمیم کرنے جا رہے ہیں اور آپ کے ہوم ورک کا یہ عالم ہے کہ آپ خود 2:45 بجے ظہرانے میں تشریف لاتے ہیں بغیر کسی کہ جی یہ ابھی تک ہمارا ان پہ کل جو آپ کا اتنا لمبا چوڑا کھانا ہوا یار کہ جی ابھی تک ہمارا مندرجہ ذیل چیزوں پہ اتفاق ہوا ہے. نہیں ہے. یہی تو میں پوچھ رہا ہوں، نہیں ہے.